اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں بندوں کے متعلق، ان احکام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حکم کو ایک قسم کے احکام کو احکام تکوینی کہتے ہیں، اور ایک قسم کے احکام کو احکام شرعی کہتے ہیں۔ احکام شرعی سے مراد جیسے یہی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، اور حج اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہ جو احکام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام بندوں کو ہیں تو صحیح، لیکن ساتھ بندوں کو اختیار بھی ہے کہ اگر ان احکام پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اللہ رب العزت نے سزا رکھ دی ہے نہ کرنے کی صورت میں۔ اور دوسرے احکام وہ ہیں جو احکام تکوینیہ ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو ویسے ہو کر ہی رہتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی حکم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ ہو جائے، فلاں جگہ طوفان سیلاب آ جائے، فلاں جگہ جو ہے کوئی بیماری آ جائے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جب احکام اس طرح کے احکام نازل ہوتے ہیں تو یہ ہو کر ہی رہتے ہیں، ان کو احکام تکوینیہ کہتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی حکم ہوگا آسمان کو کہ آسمان پھٹ جائے، تو اس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج تک تو آسمان نہیں پھٹا، اتنا مضبوط چھت اس دن کیسے پھٹ جائے گی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ آسمان جو پھٹا ہے دراصل اس نے اپنے رب کا حکم مانا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اسی لائق ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم مانے۔ آج 6-7 فٹ کا انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکام سے بری سمجھتا ہے، جبکہ اتنا بڑا آسمان کو جب حکم ہوگا پھٹنے کا تو آسمان یہی سمجھ کر کہ میں اسی لائق ہوں کہ اللہ کا حکم مانوں، آسمان پھٹ جائے گا۔ اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین جو ہے پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو زمین کو ایک تو پھیلنے کا حکم ہوگا، وہ بھی مانے گی، یہ حکم بھی تکوینی حکم ہوگا۔ اور دوسرا یہ حکم ہوگا کہ زمین کے اندر جو کچھ دفن ہے وہ سب کچھ زمین اس کو باہر نکال کر پھینک دے۔ تو جب یہ حکم ہوگا تو آج تک سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ زمین کے سینے کے اندر دفن ہیں، اور سیرے جواہرات خزائن دفن ہیں، یہ سب کچھ زمین نکال کر باہر پھینک دے گی۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہوگی، اس وقت لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب سوال ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، زمین کو ہر چیز اس نے باہر پھینک دی۔ تو زمین کی طرف سے بھی یہی جواب ہوگا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ زمین نے بھی اللہ کا حکم سنا اور اس پر عمل کیا۔ وَحُقَّتْ، اور زمین اسی لائق تھی کہ اللہ کا حکم سن کر اس پر عمل کرتی۔ تو اس میں انسان کے لیے سبق ہے کہ جب زمین اور آسمان اپنے آپ کو اسی لائق سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم پہلی دفعہ سننے پر ہی مان لیں اور عمل کر لیں، تو انسان کے لیے اس میں سبق ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتا۔ تو جب زمین کے اندر جو کچھ ہے، پہاڑ ہے، اور پہاڑوں کے اندر پھر خزائن ہیں، یہ سب کچھ باہر آ جائیں گے، تو چونکہ اللہ رب العزت نے اسی زمین پر جو ہے اولین آخرین کو جمع فرمانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ فوت ہوئے ان کو بھی اکٹھا کرنا ہے ایک ہی زمین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتنے لوگ ہیں ان کو بھی جمع فرمانا ہے۔ تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ میدان محشر کہاں قائم ہوگا، لوگ قیامت والے دن کس زمین پر جو ہے یا کس آسمان پر اکٹھے ہوں گے، وہ کون سی جگہ ہوگی، کون سا جہان ہوگا جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے، سارے ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا؟ تو اس کا جواب قرآن پاک نے دے دیا کہ وہ یہی زمین ہوگی۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے، آج کل جو زمین کی موجودہ صورتحال ہے، شکل و صورت ہے، وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر کہیں پانی ہے، کہیں زمین اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، کہیں ریت ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں غاریں ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں، اور زمین کی جو آج کل کی موجودہ شکل ہے یہ تھوڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، اس میں اولین آخرین کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک تو یہ حکم دیں گے زمین کو کہ زمین پھیل جائے، وسیع ہو جائے، تاکہ سارے لوگ، اتنی مخلوق اکٹھی ایک جگہ کھڑی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا اور لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو لوگوں کو زمین کا صرف اتنا ٹکڑا ملے گا کھڑا ہونے کے لیے کہ جتنا
اس کے پاؤں کے نیچے انسان کھڑا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے جتنا زمین کا حصہ آتا ہے تو اتنا حصہ ایک بندے کو ملے گا کھڑا ہونے کے لیے میدان محشر میں۔ اتنا ایک حصہ انسان لے کر میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا تو زمین کو پھیلا کر اسی پر جو ہے میدان محشر قائم ہوگا، اسی پر حساب کتاب کیا جائے گا لوگوں کا، جنت جہنم لائی جائے گی، فرشتوں کو لایا جائے گا۔ تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کے اندر اللہ رب العزت نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تم محنت مشقت کرتے کرتے اپنی محنت مشقت کی طرف پہنچ گیا۔ یعنی دنیا میں انسان جو بھی محنت مشقت کرتا ہے اس کا اجر بعض لوگوں کو زیادہ مل جاتا ہے، بعض لوگوں کو تھوڑا ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تقسیم ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، یہ ساری دینی محنت مشقت جو ہے اس کے اجر کو انسان پا لے گا اور مل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جو کچھ دنیا کے لیے محنت مشقت کرتا ہے تو دنیا کے لیے محنت مشقت کرنے کے بعد بعض لوگوں کو اس محنت کے بدلے میں تھوڑی محنت ہوتی ہے اور دنیا زیادہ مل جاتی ہے، اور بعض لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں، کمائی زیادہ کرتے ہیں، لیکن شام کو کمائی کے بدلے میں پیسے تھوڑے ملتے ہیں۔ اب ایک آدمی ایک فون کال کرتا ہے اور لاکھ روپے کما لیتا ہے، اس کا بزنس ہے، اور ایک آدمی جو ہے سارا دن محنت مزدوری پسینہ اس کا نکل جاتا ہے لیکن شام کو 1000 روپیہ تاریخ کا اس کو ملتا ہے۔ تو یہ محنت مشقت کرتے 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 انسان اپنے رب کی طرف جب پہنچے گا تو اس وقت سب کو اجر برابر مل جائے گا۔ اب جو مالدار ہیں جن کو دنیا میں تھوڑی سی محنت پر زیادہ مال دے دیا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا ذہن عطا فرمایا تھا، اتنا بزنس کاروبار عطا فرمایا تھا، تو وہ جنت میں جب جانے لگیں گے تو ان سے حساب کتاب بھی اتنا زیادہ ہوگا، اور جو لوگ غریب لوگ شمار ہوتے تھے، محنت مزدوری زیادہ کرتے تھے، پیسے کم ملتے تھے، تو جنت کے وہ زیادہ قریب ہوں گے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں انسان محنت مشقت کرتے کرتے اپنے رب کے پاس جب پہنچے گا تو وہ اس کی محنت مشقت ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جس کو غریب بنایا ہے اس کو غریب بنانا، اس کا غریب ہونا، اس کا غربت کی زندگی گزارنا یہ ضائع نہیں جائے گا، اس لیے اس کو رب کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کو صبح شام یہ دعا کرنی چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میں تیری تقسیم پر راضی، تیرے رزق پر راضی اور تیرے فیصلوں پر راضی، اور میں اس بات پر راضی کہ تو میرا رب ہے، تو مجھے پالنے والا ہے، کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ تو بہرحال انسان کو عافیت کی دعا کرنی چاہیے، رزق کی دعا کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ رب کی رضا پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت میں، اس صورت کے اندر یہی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔